بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، شب برات پر ہم لوگوں کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، آج ہم مختصر سی کلپ کے اندر آپ کو مختصر سے وقت میں تمام باتیں بتلانے والے ہیں کہ جو کام شب برات کے موقع پر ہم کر سکتے ہیں اور جن کا کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کاموں سے ہم کو بچنا چاہیے، وہ آج آپ کو انشاءاللہ ہم بتلائیں گے۔ احادیث میں جن متبرک راتوں کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے ایک متبرک رات شب برات بھی ہے، جو شعبان المعظم کی 15ویں شب کہلاتی ہے، یعنی 14 تاریخ کی، جو شعبان کی 14 تاریخ رہے گی، چاند کی 14 تاریخ کی شام کو مغرب کے بعد 15 تاریخ ہو جائے گی۔ مثلا اس سال 2025 کے اندر جو شب برات ہے وہ 13 فروری بروز جمعرات مغرب کے بعد سے یہ شب برات شروع ہو جائے گی، یعنی برات کی رات۔ اس کے اندر اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس کو برات کی رات کہا جاتا ہے۔ تو جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے شب برات شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے دن یعنی جمعے کی صبح کے صادق کے طلوع ہونے تک یہ رات برقرار رہتی ہے۔ اس رات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، احادیث کے ذریعے سے اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا رہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کہ کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، الا من مسترزق فارزقه، کیا کوئی روزی چاہنے والا ہے کہ میں اس کو روزی عطا کروں، اسی طریقے سے کیا کوئی مصیبت کے اندر گرفتار ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر حدیث کے جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات میں خاص کر کے ہم کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے تنہا ہم کو اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ اجتماعیت کے ساتھ میں اکٹھے ہو کر کے اجتماعی عبادت کرنا یہ کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے، چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، اور اس رات کے اندر جہاں تک ہو سکے نفلی عبادت کے اندر آتا ہے کہ تنہا عبادت کی جائے، اور عبادت کے اندر بھی کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے کہ کسی خاص طریقے کی عبادت کی جائے۔ اس رات میں آپ کچھ بھی عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، یا عمر قضا پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ عبادت کریں، لیکن جو بھی عبادت کریں آپ تنہا کریں۔ بھیڑ جمع کر کے، اکٹھا کر کے اور اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک تو اس رات میں عبادت کرے، اور نشاط کے ساتھ جہاں تک ہو سکے چستی کے ساتھ جتنی رات میں آپ عبادت کر سکتے ہیں اتنی رات تک عبادت کریں، اور جب نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو تو آپ فوراً سو جائیں۔ اس رات میں ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اس رات میں پوری رات جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ضروری ہے، اور پوری رات جاگنے کے چکر میں ساری رات ہم محلوں کے اندر، چوراہوں کے اندر گاڑیوں سے پھر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں سے پھر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہوٹلوں پر چائے پی رہے ہیں، یعنی مقصد ہوتا ہے کہ صرف جاگ کر کے گزارنا۔ لیکن جاگ کر کے کیسے گزارنا؟ بھئی جاگ کر کے اگر آپ کو گزارنا ہے تو عبادت کے ساتھ گزاریں۔ یہ تفریح کے ساتھ میں اور گھوم پھر کر کے، تفریح کر کے، ہوٹلوں پہ چائے پی کر کے جاگنا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ جو لوگ اس طریقے کے رات کو گزارتے ہیں تو پھر فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے نشاط کے ساتھ عبادت کریں، اور فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ایک تو ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے چستی کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ کریں، نیند آ جائے تو آپ سو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو جو عمل اللہ کے نبی سے جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں ہم اس عمل کو رکھیں۔ اللہ کے نبی ساری زندگی ایک دفعہ اس رات کے موقع پر قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چاہے تو قبرستان جا کر کے مردوں کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ ہر شب برات کو قبرستان جانا اور اس کو شب برات کا حصہ سمجھنا، جز سمجھنا کہ اگر قبرستان نہیں جائیں گے تو ہماری شب برات نہیں منائی جائے گی اور نہیں مانی جائے گی، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ چلے گئے،
ہر شب برات کو قبرستان جانا یہ کوئی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی سے بھی صرف ایک مرتبہ ثابت ہے تو آپ بھی اس کو اسی درجے میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا کام ثابت ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اگرچہ ضعیف روایت سے ثابت ہے لیکن استحباب کے درجے میں ہے۔ یہ روزہ رکھنا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور ایک عام نفلی روزوں کی طرح ہے، اور خاص کر کے ایام 20 کے روزوں کے اندر یہ روزہ آتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا، تو اسی کے اندر یہ روزہ آتا ہے۔ تو ہم بھی ایام 20 کی نسبت سے اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نہ رکھنے والے کو تنبیہ کرنا، نہ رکھنے والے کو زجر و توبیخ کرنا اور اس کو رسوا کرنا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اس کو بار بار پوچھ کر کے شرمندہ کرنا، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ یہ عام نفلی روزوں کی طرح ایک روزہ ہے، اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، مستحب سمجھ کر کے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے میں نے کچھ باتیں اس کے ساتھ میں بتلا دی کہ بلا وجہ راتوں کو جاگنا، بلا وجہ گھومنا پھرنا، گاڑیوں سے گھومنا، اور چوراہوں پر بھیڑ اکٹھا کر کے، ٹولی جمع کر کے نوجوان لڑکوں کا ساری رات محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر گھومنا، ہوٹلوں پہ گھومنا، چائے پی کر کے رات گزارنا، اور اسی طریقے سے پھر حلوہ بنانا، حلوے بنانے کو اس کو ضروری سمجھنا، یا حلوے کی جگہ کوئی میٹھی چیز بنانا، تو یہ چیز کوئی ثابت نہیں ہے، صرف یہ عبادت کی رات ہے۔ آپ اس رات کو اگر گزاریں تو عبادت کر کے گزاریں، اور عبادت بھی کوئی خاص نہیں ہے، آپ جو چاہے اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے جو بیان کی گئی ہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی بتلا دیا گیا کہ جن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے وہ بھی بتلا دیے گئے ہیں کہ بلا وجہ ساری رات جاگنا، اور بلا وجہ گاڑیوں پر گھومنا، اور اسی طریقے سے حلوے بنانا، اور نئے کپڑے پہننا، اور اس کو تہوار کی شکل میں منانا، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال ہے کہ اس رات کو تہوار کی شکل میں مناتے ہیں، جس طریقے سے عید ہوتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو باقاعدہ تہوار کی شکل میں مناتے ہیں، اور اس میں نئے کپڑے سلواتے ہیں۔ کوئی نئے کپڑے سلوانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بھی پاک کپڑا ہے وہ کپڑا پہن کر کے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ کوئی نیا کپڑا سلوانا بالکل ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑے سلوا کر کے ہم اس رات کے اندر پہنے اور اس کو تہوار سمجھ کر کے منائیں، تو یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ صرف ایک عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنی چاہیے، روزی چاہنی چاہیے، اور اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے، تو انشاءاللہ اس رات کے اندر کوئی بھی دعا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دل کے ساتھ میں اللہ سے لو لگا کر کے ہم دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پریشانی کو ہماری دور کرے گا۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، آپ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریے، بلا وجہ اپنا وقت خراب کر کے ساری رات جاگ کر کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی ساری رات جاگ کر کے اپنی رات کو گزارنا، کسی بھی طریقے سے رات کو جاگ کر کے گزار لو بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ جہاں تک آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ کریے، نیند آ جائے تو آپ فوراً سو جائیں، اور صبح کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ساری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فقط واللہ علم۔